ہاں کیوں نہیں، کھانے پینے کی جگہ پر تو احسان ضرور ٹکرائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم لان میں بیٹھتے ہیں۔ وجاہت ہنستے ہوئے بولا، ویسے سفینہ آج تو 2 پیریڈ فری ہیں تمہارے، پھر اتنی جلدی یوں نہیں آنے کی وجہ؟ نوٹس بنانے تھے کیا؟ نہیں وجاہت، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کیا واقعی؟ میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں؟ آج جو سوچ رہا ہوں سب پورا ہو رہا ہے۔ ویسے کسی نے صحیح کہا ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے لان کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ سفینہ خاموش تھی، گھبراہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات کریں، اور پھر وجاہت کی نظروں میں جو محبت تھی وہ پہلی بار اس طرح سفینہ کو نروس کر رہی تھی۔ آخر وجاہت نے خاموشی کو توڑا۔ سفینہ اگر تم کہو تو کہیں اور چلتے ہیں، جب تک تمہاری کلاس کا ٹائم ہوگا ہم آ جائیں گے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ رنگ مجھے واپس کرنی تھی۔ سفینہ نے ہکلاتے ہوئے بیگ سے رنگ نکالی۔ اوہو، اب تم کہو گی کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، میں یہ نہیں لے سکتی وغیرہ وغیرہ، جیسا ڈراموں میں ہوتا ہے، وجاہت نے شرارت کی ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں وجاہت، میں ایسا بالکل نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، اور نہ میں ہیروئن، لیکن مجھے رنگ دینے پر اعتراض نہیں ہے، دینے کے طریقے پہ اعتراض ہے وجاہت۔ اچھا، تم جو کہنا چاہتی ہو آرام سے کہو، میں سن رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنا موقف سمجھاؤں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل میری امی نے کبھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی، مگر ان کے کچھ اصول ہیں، اور میں نے کبھی اپنے والدین کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ اپنی ماں کو دوست سمجھا اور کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، مگر پہلی بار یہ ہے کہ میں نے اپنی امی کو اس رنگ کے بارے میں نہیں بتایا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی چوری کی ہے۔ وجاہت، آخر چھپ کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ سفینہ، چوری تو تم نے کی ہے، میرا دل، سکون سب تم نے چرا لیا۔ یہ کہہ کر وجاہت نے سفینہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، نظریں جھکی تھی۔ وجاہت مسکرایا، سفینہ جب بھی تم اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہو تو مجھے اپنے فیصلے پر خوشی ہوتی ہے۔ سفینہ، آج میں وجاہت علی ولد بلال علی تم سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں تمہیں پہلے دن سے پسند کرتا ہوں اور تمہیں پرپوز کرتا ہوں۔ وجاہت نے یہ کہہ کر پھول سفینہ کو پیش کیا۔ ارے وجاہت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ پھول کہاں سے توڑا؟ مالی نے دیکھ لیا نا تو خیر نہیں۔ سفینہ نے سرخ چہرے کے ساتھ لے کر ادھر ادھر دیکھا، سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ لان میں اس وقت کچھ ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ وجاہت نے ولہانہ نظروں سے سفینہ کو دیکھا۔ سفینہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آج مجھے اظہار کرنا پڑے گا تو میں بہت خوبصورت بوکے لے کر آتا۔ بس بہت ہو گئی فلمی ڈائلاگ، اب سنجیدہ ہو جائیں۔ اچھا جی، اب میری سنو سفینہ، دراصل میں نے ہمیشہ تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں سوچا، اور بظاہر ایسی لڑکیاں ہیں مگر حلیہ کی حد تک، مگر ان کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ میں یہی سوچتا تھا کہ آج کل ایسی لڑکیاں نہیں ہوتی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگا کہ اللہ کو میری عبادت پسند آئی اور اس نے مجھے تم سے ملوایا۔ پلیز سفینہ، انکار مت کرنا، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا بلکہ سنجیدہ ہوں۔ بس 1-2 مہینے بعد میرے فائنل ایگزامز ہیں، پھر پاپا کا بزنس دیکھوں گا اور جلدی ماما پاپا کو تمہاری امی سے ملوانے لاؤں گا۔ چاہو تو اپنی ماما کو بھی بتا دو میرے بارے میں۔ اور خاموشی سے رنگ دینے کا یہی مقصد تھا کہ کمینے دوست تمہارا بھی ریکارڈ لگائیں گے اور مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے باسم کو یہ سب پتہ ہے۔ کیا باسم بھائی میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ خیر وجاہت، آپ بہت اچھے انسان ہیں، مگر یہ رنگ آپ میری امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ اگر واقعی آپ میرے بارے میں سیریس ہیں اور جب ہمارے والدین اس کو مان لیں گے تو یقین کریں میں یہ رنگ خود آپ سے مانگ کر پہن لوں گی، مگر اس پہلے ہم دوست ہیں اور دوست ہی رہیں گے۔ اگر خدا نے میرے نصیب میں آپ کو لکھا ہے تو آپ کو مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خدا پر یقین ہے، اور یہی میرا جواب بھی ہے اور اقرار بھی۔ سفینہ وجاہت کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ دل میں سوچا ایسا نہ ہو کہ وجاہت کی طرف دیکھوں تو کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں، آخر کو ایک انسان ہی ہوں میں۔ اے اللہ، مجھے ہمیشہ شیطان کی شر سے بچانا، اور اگر تو بہتر سمجھتا ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ سفینہ اپنی سوچ میں محو چلی جا رہی تھی کہ زینب اور میشا نے پیچھے سے آ کر سفینہ کو ڈرایا۔ سفینہ ایک دم اچھل گئی۔
ارے سفینہ، آخر کس کے خیالوں میں گم ہو کہ ہم آتے ہوئے نظر ہی نہیں آئے؟ اوہو میری چھوڑو، تم بتاؤ کل باسم کی فیملی کیوں آئی تھی؟ باسم کی بہت جلدی تمہارے گھر جانے کی۔ سفینہ، بہت نظریں چلتی ہیں تمہاری ہیں، زینب نے مکہ دکھایا۔ ارے سفینہ، میں بتاتی ہوں، ان دونوں نے ہماری ناک کے نیچے یہ کارنامہ کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔